السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کا سانہ. آج کا بڑا امپورٹنٹ شو ہے اور اس میں ہم نے 5-6 چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، نیشنل بھی اور انٹرنیشنل بھی. تو اس کو ذرا مکس کریں گے. میں نے سوچا تھا پہلے کہ میں انٹرنیشنل جو ہے اس کو الگ کر لوں، لیکن آج سنڈے تھا، اتنی انرجی نہیں تھی. میں نے کہا چلو دونوں کو مکس کر لیتے ہیں، تو اس لیے بیئر ود می. تو سب سے پہلے لیکن اقبال، علامہ اقبال، آپ کے اور ہمارے سب سے محبوب شاعر، ان کا آج کلام ہے. یہ پیام مشرق کا ایک ان کا شعر ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ خرد افزود مرا در سے حکیمان فرنگ، خرد افزود مرا در سے حکیمان فرنگ، سینہ افروخت مرا صحبت صاحب نظراں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویسٹ کے، یعنی اب آج کل کے حالات میں دیکھ لیں کہ یورپ یا امریکہ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہاں کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں، ان کی تعلیمات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بھی پڑھی ہیں، ظاہر ہے کہ علامہ اقبال نے بہت کچھ پڑھا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھے میرے فہم میں کافی مجھے فائدہ ہوا، سمجھنے میں چیزوں کو، میری جو سوجھ بوجھ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نظر والے لوگ تھے، جو اہل نظر تھے، جب ان کی صحبت میں نے اختیار کی تو پھر میرا سینہ روشن ہو گیا. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل نظر ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مومن بھی ہوتے ہیں. اور مومن جو ہے، مومن کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک حدیث قدسی ہے شاید، forgive me if I am wrong، وہ اس میں فرمایا گیا نا کہ جو مومن ہے اس کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ جو صاحب نظر لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ ہمیں مل جائے تو بہت ہی خوش نصیبی ہے ہماری. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے. تو فہم آپ کو ملتا ہے باہر کے لوگوں سے بھی، لیکن جو دل کی دنیا بدلتی ہے نا، وہ صاحب نظر لوگوں کی جو محفل ہے اس سے ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق دے اور ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہم بھی اہلیان نظر جو ہیں ان کی صحبت اختیار کر سکیں. تو یہ ہے جی صورتحال اقبال کی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے. بات آج ہم نے کرنی ہے جناب 4-5 ٹاپکس پہ. ایک تو یہ ہے کہ آج سے بہت ہی امپورٹنٹ ویک شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس ہفتے میں ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہونی ہے. آج منڈے کو ہی وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور آج 7 تاریخ ہے، اور بلکہ 8 ہے. تو 8 جو ہے وہ، اور اسی ہفتے کا اینڈ جو ہو رہا ہے وہ 14 پہ ہو رہا ہے. تو وہ 14 تاریخ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اس میں مختلف کیسز جو ہیں وہ آج سے شروع ہوں گے، اس کا بھی ذرا تجزیہ کرتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے گزشتہ روز بڑی امپورٹنٹ فلیٹیز میں ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر اپنا جو مائنڈ ہے وہ دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آئین کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور آئین کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہی از رائٹ، کیونکہ ایک جو جج ہے وہ تو اس کی تو پوری دنیا جو ہے وہ آئین کے اندر ہوتی ہے، تو وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، مجبور ہے. تو یا تو اس کا آئین بدل دیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اپنے فیصلے جو ہیں آئین کے مطابق کرنے دیں. اس کی طرف بھی میں آتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پورا ایک ہفتے کا جو اسکیجول ہے جلسوں کا، اور بڑے بڑے جلسوں کا، انہوں نے اس کو اناؤنس کر دیا ہے. اور لاہور سے وہ شروع ہوں گے اور جا کے اٹک میں ان کا سلسلہ ختم ہوگا. روزانہ تقریباً وہ ایک جلسہ کریں گے اور اس میں لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کی بات سنی نہیں جا رہی. اور ان کے جو بھی مخالفین ہیں انہوں نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کی بات کو نہیں ماننا، بلکہ ان کی کیا بات ماننی ہے، پورے عوام کی جو بات ہے وہ نہیں ماننی. تو یہ طے کر لیں ہے. تو جب یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے عوام کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہفتہ بھرپور قسم کا ہفتہ ہوگا، جس میں سیاسی ایکٹیویٹی بھی ہوگی، عدالتی کارروائی بھی ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو موبلائزیشن ہے وہ بھی اپنے عروج پہ ہوگی. اور اب یہ امتحان ہے ہماری عوام کا بھی کہ باہر نکلیں، اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اپنے آپ کو سنوائیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری جو 23-24 کروڑ کی آبادی ہے نا،
اس میں 1,00,000-2,00,000 بھی آدمی اگر نکل آئے نا تو بڑے آرام سے چیزیں جو ہیں وہ سیدھی ہو سکتی ہیں. لیکن کیا جائے کہ ہماری عوام میں بھی وہ اب سخت شاید نہیں ہے. شاید ہماری جو قوم ہے وہ کہولت کے اس سٹیج پہ آ چکی بھی ہے کہ جس میں اس کو شاید یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم نے اس کو کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو آج تقریر یعنی گزشتہ روز جو اصل میں تو ایک ہمیشہ یہ کنفیوژن ہوتا ہے کیونکہ پاکستان ہم سے تقریباً 11 گھنٹے آگے ہوتا ہے، تو ہم تو پچھلے دن میں ہوتے ہیں، آپ اگلے دن میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے حساب سے وہ پچھلے دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اینی وے، ابھی یعنی آپ کا 8 تاریخ ہو چکی ہے اور میں ابھی تک 7 میں ہوں، تو اس لیے تھوڑا ذرا کنفیوژن ہوتا ہے، تو آپ بھی تھوڑا مائنڈ نہ کیجیے گا. اچھا، اب آج یعنی آپ کے گزشتہ روز جو عمران خان صاحب نے تقریر کی اس میں انہوں نے جنرل فیصل نصیر کا باقاعدہ طور پر نام لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا وہ جنرل فیصل نصیر نے کیا تھا، جن کو وہ ڈرٹی ہیری بھی کہتے ہیں. اور ان جنرل صاحب کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ واحد جو ذمہ دار ہیں، اور اگر کچھ انہیں ہوتا ہے تو وہ اس کے بھی وہ ذمہ دار ہوں گے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی گواہی دینے کے لیے عجیب بات ہے کہ کیسے کیسے لوگ سامنے آ گئے. ان میں سابق صدر زرداری صاحب، اس میں موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے آ کے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ یہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. وہ اداروں کو بدنام نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ایک شخصیت کا نام لیا ہے. اداروں کو تو وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ہماری فوج ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، اور اس کو ہمیں ریفارم بھی کرنا چاہیے، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں. تو یہ وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی انٹرنیشنل لیول پہ، میں ملک کا نام نہیں لوں گا لیکن جو بین الاقوامی سطح پہ کافی امپورٹنٹ ہو گئے. انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ انڈین لابی جو ہے وہ اس بارے میں بڑا مائنیوٹلی اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو مختلف سطح کے اوپر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ امریکہ میں، یو این کے لیول پہ، اور مختلف دیگر جو فورا ہیں ان کے لیول پہ یہ ایک کیمپین بنائی جائے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کو بین کیا جائے، اور اس کو روگ ایک جس طرح کہ ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے اور جس کو ہمیشہ ہم فائٹ کرتے رہے ہیں، اور ہم کہتے رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ظاہرہ وہ دشمن ہے، انہوں نے تو یہ سوچنا ہے، اور وہ ان کو تو موقع چاہیے. تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح کے الزامات ہمارے اداروں کے اوپر لگ رہے ہیں، اور جس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی نظر میں وہ کریڈیبل بھی ہوں، تو وہ ان چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ان کا خیال ہے کہ جو فارمر پرائم منسٹر اگر کسی بارے میں یہ کوئی بات کر رہا ہے کہ جی ان کا ایک اعلیٰ ترین عہدیدار جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں انوالوڈ ہے، تو پھر اس سے بڑی اور کیا ثبوت کی بات ہوگی کہ اس ایجنسی کو روگ ایجنسی قرار دلوا دیا جائے انٹرنیشنل سطح کے اوپر. تو یہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے، یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اگر اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. تو میری گزارش ہوگی سب سے، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہ وہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ مسائل بعد میں کریٹ ہوں گے. آج ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ ان کے امریکی حکومت کے ذرا معاملات ٹھیک ہوں، لیکن کل جب خراب ہو سکتے ہیں تو اس وقت پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، پہلے بھی جب ہمارے حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، بعد میں پھر یہ ہمارے اوپر سینکشنز لگاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ میں گزارش کروں گا سب سے کہ ذرا اس میں احتیاط کی جائے، اور اداروں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ وہ بھی اور کچھ نہیں تو کم از کم اس طرح کے لوگوں کو بدل دیں، ان کو ان کی جو موجودہ ذمہ داریاں ان سے ہٹا کے کسی اور جگہ پہ لگا دیں، تاکہ یہ جو چیز ہے یہ ڈیفیوز ہو سکے اور یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کی اسپیچ تھی اس پر میں نے تھوڑا سا بات کی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ جی وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا ان کو، اور خاص طور پہ جو انہوں نے جسٹس کورنیلیس کا جو ایک واقعہ سنایا کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 مہینے پہلے جسٹس ایس اے رحمان صاحب کا راستہ کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تاکہ وہ چیف جسٹس بن جائیں. اب اس طرح کی ذمہ داری یا اس طرح کی جو قربانی ہے
ایثار جو ہے یہ شاید کوئی کر سکتا ہوگا، اور جسٹس کورنیلیس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی اور انہوں نے سب کچھ کیا. لیکن اس سے جو لوگ مطلب نکال رہے ہیں وہ یہ نکال رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح جسٹس کورنیلیس کی طرح جو ہے وہ استعفیٰ دے کے اپنا نام جو ہے وہ تاریخ میں زندہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس معاملے میں اس موقع پہ اگر وہ کریں گے تو اس کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے کوئٹ کیا اور انہوں نے شکست تسلیم کیا. جسٹس کورنیلیس کی کوئی وجہ اور ہوگی، اور وہ ظاہر ہے کہ قربانی ہی ہم اس کو قرار دیتے ہیں. لیکن اگر چیف جسٹس صاحب موجودہ جو ہیں وہ اگر اس طرح کی حرکت کریں گے تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ انہوں نے شکست تسلیم کی ہے اور انہوں نے اعتراف شکست کر لیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں عوام کو بھی نہیں پھیلانی چاہیے کہ جی انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے اس کی کوئی ریلیونس ہوگی، لیکن جسٹس کورنیلیس کی جو ایک اسٹیچر کی جو کانفرنس تھی اس میں جو بات ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ کچھ مناسب سمجھا ہوگا تو یہ بات کی ہوگی. اچھا جی، اب اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی میں دیکھ رہا تھا جو پریس کانفرنس وہاں پہ جو واپس گئے ہیں وہ، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا استقبال ہوا. اس سے پہلے جو عمران خان نے ان کو اپنے گھر میں جس طریقے سے پھولوں کے ساتھ ان کو لد دیا، تو وہ بھی ایک بہت ہی یونیک قسم کی سیریمنی تھی. لیکن جب وہ واپس گئے ہیں تو اس میں جو ان کو استقبال ملا اور جو انہوں نے وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے جس طریقے سے لتاڑا ہے اور جس طرح انہوں نے پھر ایک ڈیفینس شو کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو سیاسی رہنما ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو زندہ رکھے، اپنے جذبے کو زندہ رکھے، اور اپنے جو فالوورز ہیں ان کے جذبے کو زندہ رکھے. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کے وہ ابھریں گے، اور ان کے لیے مسائل جو ہیں وہ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں. اچھا، اب ایک اور جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جو ٹرائی لیٹرل مذاکرات ہوئے ہیں، ایک تو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا ہے کہ فیاسکو ہوا بلاول زرداری صاحب کا جو انڈیا جانا تھا. وہ میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا ہوں، میرے بڑے بڑے محترم دوست جو ہیں وہ سینئر لوگ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اگر ان کی آرگومنٹ مان لی جائے تو پھر خواجہ آصف کو بھی جانا چاہیے تھا، پھر ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا، باقی لوگوں کو بھی جانا چاہیے تھا نا. وائی بلاول اونلی؟ تو یہ جو دلیل ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے. اس طرح کے جو حالات ہیں جہاں پہ اتنا جنگوئزم ہے، جہاں پہ اتنی زیادہ ٹینشن ہے، ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت ہے، تو اس میں بلاول کو جھونک دینا، اور جس کو بھی پتہ ہی کچھ نہیں ہے فارن پالیسی کے اسپیلنگ بھی شاید ان کو آتے ہوں گے کہ نہیں، لیکن ان کو جھونک دینا وہاں پہ جا کے، اور اس طرح کے لوگوں کے سامنے جن کی زندگیاں فارن پالیسی کے اوپر گزری ہوئی ہیں، اور پھر اس طرح کا میڈیا جو ہے جو کہ بہت ہی جنگوسٹک قسم کا میڈیا، اور جس میں کوئی نہ تمیز ہے نہ جس میں کوئی اقدار کی بات ہے، جس میں صرف شور و غوغا ہے، جس میں بدتمیزی کی بدتمیزی ہے. مجھے جب بھی کبھی انہوں نے کہا ہے انڈینز نے، میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا جی سوری میں نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ لوگ بات نہیں سنتے. دوسرا یہ کہ آپ آرگومنٹس نہیں سنتے، آپ صرف شور و غوغا سننا چاہتے ہیں، اور شور و غوغا پھر آپ خود ہی کر لیں. اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو آپ کریں. تو یہی ہوا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے بعد جو ٹرائی لیٹرل ہوا ہے، ہمارے چین کے جو دوست ہیں وزیر خارجہ صاحب، جو پہلا دورہ بنتے ہی انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے وزیر خارجہ بننے کے بعد، تو ایک تو یہ انہوں نے پرائیورٹائز کیا، پاکستان کو وہ امپورٹنس دی، اور وہ آئے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف صاحب وہاں پہ گئے تھے، اور انہوں نے ان کے جانے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی سموتھ ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جانا اچھا تھا، اور ان کے جانے سے بہتر حالات ہمیں ملتے نظر آتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ایک پہلا جو ڈاکٹرین سو کالڈ، جو ڈاکٹرین ویسے تھا نہیں، کیا کہتے تھے اس کو، بی ڈاکٹرین، باجوہ ڈاکٹرین، پتہ نہیں بی سے ایک اور بھی لفظ بنتا ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹرین تھا وہ بیسیکلی مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹرین تھا ہی کچھ نہیں. کسی جگہ پہ وہ ریٹن فارم میں کوئی ڈاکٹرین شاکٹرین نہیں تھا، وہ صرف ایسے دکانداری چل رہی تھی، کوئی ڈاکٹرین نہیں تھا. وہ صرف ڈاکٹرین اپنی ایکسٹینشن تھا، پاکستان کا بیڑا گر کرنا تھا، پاکستان کی تباہی پھروانی تھی پوری دنیا میں، اور پاکستان کو بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا نقصان پہنچا کے گھر بیٹھ جانا تھا. یہ ڈاکٹرین تھا ان کا. لیکن اب الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب پھر ایک نئے سرے سے اپنی جو کھوئی ہوئی جو عزت ہے اس کو واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور واپس اس پیراڈائم پہ جا رہا ہے جو کہ پہلے ہمارا پیراڈائم تھا.
اور وہ یہ تھا کہ ہم نے ویسٹ کے ساتھ بھی چلنا ہے, ہم نے چائنا کے ساتھ بھی چلنا ہے. چائنا ہمارا ایج اولڈ فرینڈ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لے کے چلنا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ چائنیز جب یہ آرمی چیف سب ہو کے آئے ہیں تو فوراً چائنیز فورن منسٹر آئے ہیں, ٹرائی لیٹرل ہوا, افغانستان کے جو وزیر خارجہ وہ بھی آئے اور ان کے ساتھ بھی معاملہ جو وہ ڈسکس ہوئے ہیں اور اوپنلی ڈسکس ہوئے ہیں. اور یہ اچھا ہوا ہے. کچھ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی. ان پرنسپل میں بھی اگری کرتا ہوں کہ آرمی چیف کا کوئی کام نہیں ہے فارن پالیسی اور فارن افیئرس میں آنے کا, لیکن اس معاملے میں اور خاص طور پہ یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں پریگمیٹزم کا تقاضا یہی تھا کہ ان کی ملاقات آرمی چیف سے ہو اور ان کو ری ایشورنس دی جائے, خاص طور پہ چائنیز فارن منسٹر کو, کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ان میں جو معاملات اور کچھ اس طرح کی جو ہمارے کچھ ریئیکشنز اس طرح کے آتے رہے ہیں خاص طور پہ سیکورٹی ایشوز کے حوالے سے, تو ان کو ایڈریس کیا جائے کیونکہ چائنیز کا ایک بہت بڑا ایشو ان کی سیکورٹی کا بھی ہے. اور ساتھ ساتھ سی پیک کے حوالے سے بھی ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو بہتر بنانے میں آرمی چیف وغیرہ جو ہیں وہ اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں. تو جب تک کہ یہ معاملات صحیح طرح حل نہیں ہوتے اور جب تک یہ اپنی ڈسٹریبیوشن آف لیبر نہیں ہوتی ہے اور جب تک تمام ادارے اپنی اپنی جگہوں پہ کام نہیں کرتے ہیں, اس سے پہلے شارٹ آف دیٹ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں تھی کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا, کچھ انڈین میڈیا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ طے ہوا ہے کہ سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا ٹو افغانستان, اور وچ از فائن. میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے اگر وہ ہوتا ہے, کیونکہ افغانستان میں چائنیز کب سے کوشش کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ ان کی جو مائننگ وغیرہ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, وہ چلنے چاہیے. وہاں پہ مائننگ کے حوالے سے افغانستان آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا ایک ٹریجر ٹروو ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے خزانے ہیں. ان کے لیے چائنیز جو ہیں وہ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک اچھا دورہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ واپس پاکستان جو ہے اپنی اس پوزیشن پہ جا رہا ہے جہاں پہ ہم پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادھر اور والی بات نہ کی جائے, میوچلی ایکسکلوسیو والی بات نہ ہو کہ جی امریکہ ہے تو چائنا نہیں ہے, چائنا ہے تو امریکہ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل غلط ہے. تو آئی تھنک دس از اے گڈ اومن پاکستان کا جو دورہ ہوا ہے. اور اسی طرح بلاول صاحب جو ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ذرا لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ فورن منسٹر جو ہے وہ صرف اپنے ساتھ لکھوا لینے سے فورن منسٹر نہیں بن جاتا. آپ کو پڑھنا چاہیے, آپ کو دیکھنا چاہیے بیک گراؤنڈ کیا ہے, ہسٹری پڑھیں, بجائے اس کے کہ آپ جا کے پارلیمنٹ میں ججز کو ٹیک آن کریں اور دوسرے فضول قسم کے کام کریں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمیں فل ٹائم فورن منسٹر کی ضرورت ہے کیونکہ یہ فل ٹائم جاب ہے, یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے, فل ٹائم جاب ہے. جے شنکر جن کو آپ مل کے آئے ہیں وہ فل ٹائم فورن منسٹر ہیں, وہ کوئی اور جا کے کام نہیں کرتے فضول قسم کا. تو اس لیے آپ کو بھی وہ کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے تھوڑا سا. آخر میں تھوڑا سا میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو شہباز شریف وہاں پہ کورونیشن پہ گئے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ادھر سے وہ سفارشیں کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے جو نام لیا ہے کسی جنرل کا اس طرح نہیں لینا چاہیے تھا. تو آپ کرنے کیا گئے ہیں وہاں پہ, مجھے تو یہ نہیں سمجھ. ایک تو یہ کہ کورونیشن جو ہے اس کو وہاں پہ خود یو کے میں لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں, 250 ملین پاؤنڈ انہوں نے خرچ کر دیے ہیں اس کے اوپر. اور اسی لیے وجہ سے وہاں پہ دیکھا آپ نے لوگوں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ناٹ مائی کنگ, وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بوجھ آئیں گے اور ایک کرائسس کھڑا ہو گیا ان کے یہاں وہاں پہ. تو وہ صورتحال جو ہے اس میں آپ وہاں پہ چلے گئے ہیں اور اتنا خرچہ آپ کروا رہے ہیں پاکستان کا اور اپنے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا, اور آپ نے یہ تو کبھی آپ کو توفیق نہیں ہونی کہ جو آپ نے لوٹا ہوا مال اس میں سے خرچ کر کے جائیں. آپ عیاشی کرنے جاتے ہیں, آپ اپنے پھونک پھانک دکھانے جاتے ہیں اور جا کے اپنے ماسٹرز کو جا کے مل کے آپ واپس آ جاتے ہیں اور جا کے اپنے بڑے بھائی کو مل کے آپ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے فضول دوروں کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اوپر سے خرچہ ہوتا ہے, پاکستان کو الٹا ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ اللہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اب نہ ہوں اور آپ کو کوئی تھوڑی سی عقل اور تھوڑی سی شرم بھی آ جائے تو اچھا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلدی. کل تک خدا حافظ.